مراد نے جو رملہ سے کورٹ میرج کر لی ہے اور مہمانوں کے سامنے ہی اپنی دلہن کو لے کے آ جاتا ہے اور ماں کو بھی بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کی بہو ہے رملہ مراد، کیونکہ میں اس سے کورٹ میرج کر آیا ہوں۔ میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، لیکن میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ اپنی مرضی سے نہیں میرے اوپر تھوپ سکتی تھیں۔ مراد کے یوں کورٹ میرج کرنے سے سب سے زیادہ خوشی جس کو ہوئی ہے وہ ہے بینا بیگم۔ انہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے پرانے بدلے سعدیہ بیگم سے واپس لے رہی ہیں اور خوب سنا رہی ہیں سعدیہ بیگم کو۔ سب کے سامنے بھی سنانے سے باز نہیں آتی، لیکن یہ تو شکر ہے کہ ان کا بھائی حماد وہاں موجود ہوتا ہے جو بار بار بینا کو باتیں کرنے سے روک دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بینا باز نہیں آتی۔ اکیلے میں جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو سعدیہ کو سنا ہی دیتی ہے کہ خوشیاں تو زندگی میں صرف اسے ہی ملتی ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنتا ہے، پر اگر لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے تو انہیں بھی خوشیاں کبھی نصیب نہیں ہوتی، اور اگر کوئی خوشی نصیب ہو بھی جائے تو وہ دائمی نہیں ہوتی بلکہ بہت جلد اس سے چھن جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو بینا بیگم نے بھی دانیہ کی خوشیوں میں بدمزگی پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس کی زندگی اتنی برباد کر کے رکھ دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بینا بیگم کی خوشیاں بھی دائمی نہیں ہونے والی بلکہ بہت جلد اس سے چھن جائیں گی۔ ویسے بینا بیگم کی خوشیاں تو بہت جلد چھیننے والی ہی ہیں، ایسا محسوس ہو ہی رہا ہے، کیونکہ ولید جسے شادی سے پہلے ہی دانیہ کی فوٹو دیکھ کے وہ کافی پسند آئی تھی، ماں کے کہنے کی وجہ سے وہ دانیہ کے اوپر وہ سارے مظالم تو کر ہی رہا ہے جس سے اس کی ماں کو خوشی ملے، لیکن وہ ظلم کرتے کرتے ولید کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ دانیہ بہت بے قصور اور معصوم لڑکی ہے اور اس کی ماں بلا وجہ کسی اور کی نفرت کا بدلہ دانیہ سے لے رہی ہیں۔ تبھی تو ولید کے دل میں دانیہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے اماں ابا سعدیہ بیگم کے گھر گئے ہوئے ہیں اور کافی دیر وہاں رکنے والے ہیں، تبھی وہ دانیہ کو ڈنر پہ بھی لے جاتا ہے۔ بہرحال ماں سے ابھی بھی ڈرتا ہے، تبھی دانیہ سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے واپس چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم سے پہلے اماں ابا لوگ گھر واپس آ چکے ہوں۔ جبکہ دوسری طرف سعدیہ بیگم کے گھر میں تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو چکا ہے۔ سعدیہ بیگم جو کہ اپنی دوست کے تھرو اکلوتے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھی بلوا کے بیٹھی تھیں اور آج ہی رسم بھی کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جس طرح بیٹیوں کے اوپر ساری زندگی انہوں نے سختی رکھی ہے اور اپنی مرضی سے انہیں جہاں پہ بھی باندھ دیا ہے تو چپ کر کے چلی گئی ہیں، اسی طرح وہ شاید مراد کو بھی کسی کے ساتھ بھی باندھ دیں گی اور وہ خوشی خوشی ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی گزار دے گا، لیکن اب کی بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی۔ مراد جو کہ پہلے بھی ماں کو روکتا رہا کہ میرے اوپر ایسی سختی مت کریں، ہم لوگ آپ کے بچے ہیں، کوئی جانور نہیں کہ جس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر لیں، لیکن سعدیہ بیگم بھی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی تھیں۔ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ بیٹیوں کے سسرال والوں کی وجہ سے کہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی فارہ جیسی لڑکی سے نہ کرنی پڑ جائے، اسی لیے ایک مظلوم یتیم لڑکی ڈھونڈ رکھی تھی۔ پر عین موقع پہ جب مراد اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا اور بتایا کہ میں کورٹ میرج کر چکا ہوں تو سعدیہ بیگم کو تو ایسا دھچکا لگا کہ ساری زندگی انہیں یہی لگتا تھا کہ جو میں نے بھاگ کے گھر سے شادی کی ہے، کہیں میری بیٹیاں ایسا ہی کوئی قدم اٹھا نہ لیں اور میرے آگے ایسا کچھ نہ آ جائے جو میں نے اپنے پیرنٹس کے آگے کیا۔ اسی وجہ سے ساری زندگی وہ اپنی بیٹیوں پہ سختی کرتی رہیں اور جیسے ہی انہیں لگا کہ بیٹیوں کی شادی کی عمر ہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی رشتے ڈھونڈ کے ان کی شادی بھی کر دی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مکافات عمل تو کہیں سے بھی ہو کے رہ جاتا ہے، چاہے آپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں پہ سختی کرتی بھی رہی ہوں۔ بالآخر ان کے بیٹے نے تو وہی حرکت کر دی جو ماں نے کی تھی، یعنی بھاگ کے اپنی پسند سے شادی کر لی، اور بینا بیگم اس بات کا تانا دیے بنا رہتی بھی نہیں ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ سعدیہ بیگم کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا تمہارے بیٹے نے، بلکہ وہی کیا ہے جو تم نے بھی جوانی میں کیا تھا۔ اب نیاز حسین تو جب یہ بات سنتا ہے تو اسے واقعی ہی احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے بھی زندگی میں کبھی غلطی کی ہوگی۔ بہرحال وہ اپنے بیٹے کی جگہ خود کو رکھتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی بہو کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے دل سے، اور سعدیہ کو بھی کہتا ہے کہ اب غصہ تھوک دو، جو بھی کچھ ہمارا بیٹا کر آیا ہے اب یہی اس کی قسمت ہے، اور یہ بچی بہت پیاری ہے، میں اسے دل سے اپنی بہو کے طور پہ قبول کرتا ہوں۔ ادھر بینا بیگم بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح کھڑی ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں بڑا ترس آ رہا ہے نئی بہو پہ، بلکہ اس لیے کہ وہ سعدیہ بیگم کا غصہ خوب انجوائے کر رہی ہیں
اور دیکھ چکی ہیں کہ سعدیہ بیگم جتنی فارا سے نفرت کرتی تھی اتنی ہی اس نئی لڑکی سے بھی نفرت کر رہی ہیں۔ اسی لیے وہ بھی فوراً سے کہہ دیتی ہے کہ اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا، سو بڑی ہو دل بڑا کر کے معاف کرو بیٹے کو اور بہو کو اندر تو لاؤ، کمرے میں بٹھاؤ۔ سونیا جو کہ ارباز کے ساتھ شادی میں شرکت بھی کر چکی تھی اور ان کے ساتھ ہی گھر آئی ہے، وہ اپنی بھابھی کو کمرے میں بھی لے جاتی ہے اور کھانا بھی نکال کے دے دیتی ہے، اور رملہ سونیا کو یہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے تمہاری ماں نے تمہارے اس گھر میں آنے میں کتنی بھی سختی کی تھی، اب جب میں اس گھر میں بہو بن کے آ گئی ہوں تو تمہارا اور دانیہ کا اس گھر پہ پورا حق ہے، جب بھی تم آؤ جیسے بھی رہنا چاہو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور رملہ کی یہ بات سن کے سونیا کو مزید تسلی ہو جاتی ہے اور وہ رملہ کو خوشی سے گلے بھی لگا لیتی ہے۔ بہرحال بینا بیگم تو ڈبل گیم کھیل رہی ہیں، ایک طرف تو نئی آنے والی بہو کا ساتھ دے کے یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سعدیہ بیگم کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف گھر جانے کے بعد دانیہ کو اسی بات کا طعنہ دے دیں گی کہ پتہ نہیں کیسی فیملی کی تربیت ہے، ماں نے بھاگ کے شادی کی اور اب تمہارا بھائی بھی گھر سے بھاگ کے شادی کر کے آ گیا، دیکھو میرا کتنا تربیت یافتہ بیٹا ہے، اکلوتا ہونے کے باوجود اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، میں نے اس کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی اور پھر میں نے اپنی پسند سے جو بھی لڑکی اس کے لیے چنی اس کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہے۔ دانیہ کو تو اس بات پہ بہت زور کا دھچکا لگتا ہے کہ آخر مراد بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اماں کے کسی بھی فیصلے کی خلاف ورزی تو ان بچوں نے کبھی زندگی میں نہیں کی تھی، اور پھر مراد بھائی جس نے ان دونوں بہنوں کو بھی وہیں پہ شادی کرنے کے لیے راضی کیا تھا، جو رشتے اماں نے پسند کیے تھے، وہ اماں کے اپنے لیے فیصلے پہ اس طرح کیسے بھاگ کے شادی کر سکتے ہیں؟ لیکن بینا بیگم اسے یہ یقین دلاتی ہیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ 100% سچ ہے، میری بات پہ یقین نہ ہو تو صبح ولید کے ساتھ جا کے دیکھ لینا اپنی نئی بھابھی کو۔ دراصل یہ باتیں کر کے وہ اپنے بیٹے ولید کے دل میں دانیہ کے خلاف بھی شک پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی اور بھائی نے بھی، تو اس لڑکی کی اپنی تربیت بھی آخر کیسی ہی ہوئی ہوگی، تاکہ ولید جو کہ دانیہ کے اوپر کہیں نہ کہیں رحم کرنے لگا ہے اور ماں کو بھی یہ احساس دلانے لگا ہے کہ شاید ہم کچھ غلط نہ کر رہے ہوں، آپ کا سعدیہ بیگم سے بدلہ لینا ایک الگ بات ہے، پر ان کی نفرت میں دانیہ کو یوں ہر چیز میں ڈپریشن دے دینا شاید یہ کہیں جائز نہ ہو، تو انہی باتوں کی وجہ سے بینا بیگم اس کے دل میں دانیہ کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دینا چاہتی ہیں کہ وہ کوئی بھی سافٹ کارنر اپنی بیوی کے لیے اپنے دل میں رکھ ہی نہ پائے۔ ادھر فارا پتہ نہیں کن الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ گئی ہے، پہلے تو مراد حسین سے شادی کرنا چاہتی تھی اور پھر اپنی دوست کے امریکہ سے آئے کزن کے ساتھ بھی سنسیئر ہو گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد اب نیٹ سے کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈ لیا ہے۔ ارباز اور سونیا اسے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور فارا کو اپنی ان حرکتوں میں اتنا سکون مل رہا ہے کہ اسے ان دونوں میاں بیوی کی پوچھ گچھ بھی بہت زہر لگ رہی ہے، لیکن شاید اپنی اسی نفرت میں وہ ان دونوں کا فائدہ کروانے والی ہے، کیونکہ بہت جلد بلال صاحب سے وہ کہہ دے گی کہ ان دونوں کو ان کے گھر میں کیوں نہیں بھیج دیتے، اور سونیا تو خود بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، تبھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تو فائدہ ہی ہو جائے گا۔ بہرحال فارا کی حرکتیں اس کے پیرنٹس کے سامنے کب تک آئیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، شکریہ۔